السلام علیکم گائز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کے اسلامک سٹوریز۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے تمام قضائی عمریں پڑھنے کا طریقہ۔ جس کی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی اور کافی سالوں کی نمازیں قضا ہیں، وہ خود حساب لگا کر ان کو پڑھنے کی نیت کر لے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ قضا نمازیں پڑھنے کی نیت کر کے اگر گھر سے باہر نکلا اور اس کی موت ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی تمام نمازیں اس کی نیت کی وجہ سے پڑھنے میں شمار ہو جائیں گی۔ ہاں، نیت دل سے اور پکی ہونی چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بھی ابھی سے نیت کر لیں، جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ آج سے پڑھنے کی نیت کر لیں۔ اب قضا نماز کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو کہ آسان ہے، کیونکہ لوگوں کی کافی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہے۔ نیت میں یہ شامل کر لیں، میں نیت کرتا ہوں نماز کوئی بھی اس کا نام پچھلی 4 یا جتنی رکھتے ہوں فرض، اور باقی نیت وہی جو کرتے ہیں۔ اب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں، رکوع تک ویسا ہی پڑھیں، مطلب پھر سورۃ الفاتحہ پر کوئی بھی سورت، اس کے بعد رکوع، پھر صرف ایک بار ہی سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ سجدے میں بھی 3 مرتبہ کہنے کے بجائے صرف 1 مرتبہ ہی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر دونوں سجدے پورے کریں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ رکوع اور سجدے کرتے وقت تسبیح پوری ہونی چاہیے، ورنہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ قضا نمازوں میں صرف فرض ہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھنا ضروری ہے۔ فجر کے 2 فرض ہیں، اس کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے 2 سے زیادہ فرض ہیں تو جب 2 رکعت مکمل کر لیں، اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ لیکن عشاء کی نماز کے وتر میں تینوں رکعتوں میں ایسا ہی پڑھنا ہوگا جس طرح پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ اور کوئی بھی سورت۔ لیکن جب وتر کی تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو جب قضا پڑھیں تو تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی بھی سورت کے بعد بغیر ہاتھ کانوں تک پہنچائے صرف اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ رب اغفر لی پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نمازوں میں آخر میں جب اتحیات میں بیٹھیں، وہاں پر اتحیات کے بعد دونوں درود شریف اور کوئی بھی دعا پڑھنے کے بجائے صرف اتنا کہہ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی، اتحیات ضروری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا ہے اور پھر سلام پھیر کر نماز ختم کریں۔ یہ طریقہ بالکل آسان ہے۔